السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج الحمدللہ ہم 26 پارہ شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے۔ سورہ الاحقاف شروع کرتے ہیں۔ سورت کا شروع حامیم سے ہوتا ہے۔ حروف مقطعات اس کا جو صحیح مفہوم ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ ہمیں بتایا گیا ہے، اس کا علم انسان کو نہیں دیا گیا۔ تنزیل الکتابی، نازل کرنا ہے کتاب کا، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، من اللہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب، خوب حکمت والا ہے۔ تنزیل کا معنی آہستہ آہستہ بڑے اہتمام کے ساتھ نازل کیا، اور کس کی طرف سے نازل ہوا؟ اللہ کی طرف سے جو نہایت عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اللہ کی یہ دو صفات کیوں آئی، العزیز اور الحکیم؟ کتاب کے نزول کے ساتھ ان دو صفات کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب اس کی طرف سے آئی ہے جو نہایت قوت والا ہے، زور والا ہے۔ وہ اگر ڈھیل دیے جا رہا ہے نا، کسی کو اگر پکڑ نہیں رہا، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کتاب پر نا عمل کرنے کی وجہ سے، پھر بھی اگر کسی کی پکڑ نہیں ہو رہی، تو مطلب یہ نہیں کہ وہ پکڑ نہیں سکتا، وہ تو پورے زور والا، قوت والا ہے، لیکن وہ الحکیم بھی ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اپنے الفاظ، اپنے معنی کے اعتبار سے تمام کتابوں پر غالب ہے۔ بہت حکمت والی کتاب ہے یہ، جس کی طرف سے یہ آئی ہے وہ العزیز ہے، تو اس کا کلام بھی عزیز ہے۔ وہ حکیم ہے، تو اس کا کلام بھی بے شمار حکمتوں پر مبنی ہے۔ جتنے قرآن کے اندر احکامات آئے ہیں، جو عقائد ہیں، واقعات ہیں، جو مثالیں ہیں، ان میں اتنی حکمت ہے، اتنی وزڈم کی باتیں ہیں اس میں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ جتنی اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا، اتنا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی حکمت ہے، لیکن اگر انسان غور و فکر کرے اس میں، تب پتہ چلتا ہے۔ اور العزیز جو ایبسولوٹ پاور کا مالک ہے، تمام اختیار کا مالک ہے، اتھارٹی اس کے پاس ہے، اس کو کوئی کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمیٹیشنز اس کی پاور میں نہیں ہے، جو چاہے کرے۔ اچھا، یہ جو العزیز اور الحکیم کی بات ہے، یہ تو اور جگہ پر بھی بہت دفعہ آئی ہے، ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں تھا، اس لیے بار بار بتایا گیا کہ آپ کو ہر صورت شروع کرنے سے پہلے یہ ہو کہ میں کس کا کلام پڑھنے جا رہی ہوں۔ کوئی چھوٹا موٹا کلام نہیں ہے یہ، کس کی بات، کس کی لکھی ہوئی بات میں پڑھنے جا رہی ہوں، یہ اس کی بات ہے جو العزیز ہے اور الحکیم ہے۔ اور بار بار بتانے سے نا کیا ہوتا ہے، نیوز آپ دیکھتے ہیں، کوئی خبر بار بار چلاتے ہیں، کیا ایک دفعہ بتانا کافی نہیں ہوتا؟ کیوں بار بار آپ کے ذہن میں ہیمرنگ کی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کا جو اثر ہے نا، وہ بہت فرق ہوتا ہے پھر، بجائے ایک دفعہ کہنے کے۔ تو بار بار یہ اس لیے بتایا گیا کہ اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ذہن میں بٹھا لو اچھی طرح، بھولنا نہیں اس کو۔ یہ جو تم پڑھتے جا رہے ہو نا، یہ کس کا کلام ہے، یہ تمہارے ذہن میں رہے، سوچ کر پڑھنا اس کو۔ اور جب انسان یہ سوچتا ہے نا، تو خود بخود اس کا دل جھک جاتا ہے ان آیتوں کے آگے، پھر سمینا واطانا خود بخود کرتا ہے انسان۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، نہیں ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، جتنی چیزیں ہیں، مگر حق کے ساتھ۔ سب چیزیں حق کے ساتھ پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان و زمین کے درمیان کی چیزیں کون کون سی چیزیں ہیں؟ آگ، مٹی، پانی، ہوا، نباتات، انسان، حیوانات، ملائکہ، جنات، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ کسی پرپس سے پیدا کیا ہے، ایسے ہی بس نہیں، بے فائدہ چیزیں نہیں پیدا کر دیں، بلکہ ان کو حکمت کے ساتھ بنایا ہے۔ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے، کوئی نہ کوئی پرپس ہے، ایسے ہی ہیپ ہیزٹ نہیں کہ بس ایسے ہی سب چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کچھ مذاہب میں ہے کہ وہ کہتے ہیں جیسے بچہ ایک کھلونا اٹھاتا ہے، پھر اس کو پھینکتا ہے، پھر اس کو اٹھاتا ہے، پھر اس کو ادھر گراتا ہے، پھر اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے،
اسی طرح اللہ نے بھی نعوذ باللہ کبھی کسی کو اوپر کر دیا، کبھی کسی قوم کو نیچے کر دیا، کبھی کسی کو گرا دیا، کبھی کسی کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا، کبھی کسی کو کتنا دے دیا، بس وہ بھی ایسے ہی بس کھیل رہا ہے۔ نعوذ باللہ، نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اس کا تو ہر کام حکمت پر مبنی ہے، ہر چیز کا پرپز ہے، اس کے ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہے، کوئی مقصد ہے۔ اتنی بڑی کائنات اس نے ایسے ہی نہیں بنا دی نا۔ کبھی غور کریں، آسمان کی طرف دیکھیں، درختوں کی طرف دیکھیں، پرندوں کی طرف دیکھیں، ہر چیز میں اتنی بیوٹی نظر آتی ہے۔ کوئی بھی چیز لے لیں، اس میں ایک بیوٹی ہے، ایک خوبصورتی ہے۔ رات کی اپنی خوبصورتی ہے، دن کی اپنی خوبصورتی ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں سب ایسے ہی بھلا اللہ نے بنا دی؟ کیا ضرورت تھی اتنا اہتمام کرنے کی، پھر اس میں اتنی مخلوق پیدا کرنے کی؟ آپ اگر غور کریں نا تو دیکھیں کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہے۔ قدرت کے کارخانے میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پرپز ہے۔ تو انسان تیرا بھی مقصد ہے نا کہ ساری کائنات سجا دی تاکہ انسان کا امتحان لیا جائے۔ انسان کے سروائیول کے لیے، اس کے سسٹیننس کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی، کیونکہ اس کو یہاں پر سروائیو کرانا تھا۔ اس کے مطابق ہر چیز بنائی جو انسان کو سسٹین کرتی ہے نا، جو اس کو سوٹ کرتی ہے، اس کی طبیعت کے مطابق بنائی۔ تو یہ سب بنا کر اللہ تعالیٰ نے کیا دیکھنا ہے کہ انسان اب کرتا کیا ہے۔ اچھا، ویسے اگر انسان غور کرے نا تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آنر دیا ہے، کتنی تکریم دی ہے کہ یہ سب اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، اتنا کچھ میرے لیے کر دیا۔ تو بھلا کیا وہ پوچھے گا نہیں کسی دن؟ خود ہی ذہن میں آتا ہے نا کہ وہ پوچھے گا نہیں کیا کہ جو سب تمہیں دیا ہے میں نے، تمہارے لیے بنایا، سجایا، پھر تم کیا کر کے آئے ہو؟ کس طرح کا آرگینائزڈ سسٹم ایک چل رہا ہے، کیا کچھ بنایا؟ کیا وہ پھر پوچھے گا نہیں کہ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ ایک تو حق کے ساتھ بنایا ہے، پھر وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک، ایک ٹائم تک کے لیے بنایا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہ ہمیشہ ہی چلتا رہے گا یہ۔ آج تو سائنس بھی کہتی ہے کہ جو کچھ چل رہا ہے نا ایک دن ختم ہو جائے گا۔ اب وہ اس کی مختلف تعویلات کرتے ہیں، مگر مقررہ وقت کیا ہے؟ قیامت۔ سب چیزوں کی موت کا نام قیامت ہے۔ وہ اس پرسپیکٹیو سے نہیں کہتے جو ہم کہتے ہیں، ہاں، مگر وہ یہ کہتے ضرور ہیں کہ ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ اتنا تو یقین ان کو بھی آ گیا ہے، اتنی ریسرچ کے بعد یہ سب چیزیں ایسے ہی نہیں چلتی رہیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو فرما ہی دیا کہ ہر چیز فانی ہے، سب نے ختم ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ اور ہم خود آئے دن دیکھتے ہیں کسی نہ کسی چیز کو موت آ رہی ہے، انسان مرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں، کہیں پر پھل پودے مر رہے ہیں، کہیں پر جانور مر رہے ہیں۔ تو کیا یہ زمین و آسمان نہیں کبھی مریں گے؟ بلکہ آپ دیکھیں کہ ان کا سسٹم تو بہت ہی سینسیٹیو ہے۔ جس طرح سے یہ زمین چل رہی ہے، جس طرح سے یہ سسٹم پورا گھوم رہا ہے اپنی گلیکسی میں، اتنی فائن کیلکولیشن کے ساتھ چل رہا ہے، تو چلانے والا جب تک چاہے گا یہ چلے گا، اس کے بعد ختم۔ لیکن وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ، لیکن کافروں کا کیا حال ہے، انکار کرنے والوں کا کیا حال ہے؟ اتنے وہ ڈھیٹ ہیں، اسی سے اعراض برتنے والے ہیں، پھر بھی حقیقت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اچھا، اس وقت کے کافروں کو تو سائنس کا اتنا نہیں پتہ تھا، آج کے کافر تو سمجھ سکتے ہیں نا۔ آپ کی دنیا کا علم بھی آج بتاتا ہے کہ یہ سب ختم ہو جائے گا۔ آج تو دنیا کا علم بتا رہا ہے کہ ہر چیز فائدہ دے رہی ہے کسی نہ کسی طرح، اور ہر چیز انسان کے گرد گھومتی ہے، سب چیزیں انسان کے بینیفٹ کے لیے ہیں، انسان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی طرح فائدہ دے رہی ہیں۔ اتنی بریلینٹ کریشن اللہ تعالیٰ نے بنا کر ایسے ہی چھوڑ دینا ہے؟ لیکن کافر اعراض برتتے ہیں، پھر بھی وہ سوچتے ہی نہیں اس پر۔ اچھا، وہ تو نہیں سوچتے، ان کا عقیدہ ہی نہیں تو وہ غور بھی نہیں کرتے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہے کبھی ان لوگوں کو جو زبان سے تو انکار نہیں کرتے، مگر ان کا لائف سٹائل، ان کا انداز بالکل 100% کافروں سے میچ کرتا ہے۔ زبان کے ساتھ تو وہ کہہ دیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر صرف زبان سے دعویٰ کرنا تو کافی نہیں ہے جب حلق سے نیچے ہی نہیں اترے۔ آپ نے کبھی فوٹو کاپی مشین دیکھی ہے؟ اس میں 10,000 فوٹو کاپیز بنا لیں کلمہ کی، کیا ہوگا؟ کیا فرق پڑے گا؟ مشین کو کچھ نہیں فرق پڑے گا۔ انسان بھی فوٹو کاپی مشین کی طرح منہ سے صرف کلمہ بولتا رہے، اس سے آگے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ نہ قیامت کا ذکر ان کو ڈراتا ہے، نہ انجام کا کوئی خوف ہے ان کو،
نہ آخرت کی ہولناکیاں ان کو ہلاتی ہیں، تو اس کا مطلب ان میں ایمان نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، قل آپ کہہ دیں، اَأَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، بھلا تم بتاؤ جن چیزوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، کیا چیز انہوں نے پیدا کی ہے زمین میں سے، ام لہم شرکن فی السماوات، یا ان کا کوئی حصہ کوئی شیئر ہے آسمانوں میں۔ بتاؤ اگر تم سوچتی ہو نا کہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، شرک کا ثبوت مانگا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے شریکوں نے کوئی درخت پیدا کیا ہو، کوئی کیڑا بنایا ہو، کوئی پرندہ، کوئی چھوٹی چیز ہی چلو مکھی مچھر پیدا کیا ہو، کچھ بھی نہیں، یا ان کا کوئی حصہ ہو آسمانوں میں، آسمانوں کی کوئی پلاننگ میں، اس کو بنانے میں کوئی حصہ ہو، اگر نہیں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ عبادت میں کیسے شریک ہو گئے؟ آسمان کی طرف نظر دوڑائیں، کہیں کوئی پیچز نظر آتے ہیں؟ نہیں نظر آتے نا، تو پتہ چلتا ہے کہ کسی ایک ہستی نے یہ بنایا ہے۔ آپ دیکھ لیں کوئی 2 ہاتھ لگے ہوں کسی ایک پینٹنگ کو بنانے میں تو پتہ چل جاتا ہے کسی نے کس طرف سے برش چلایا ہوگا، کسی نے کس طرف سے ایک بلڈنگ کو ایک ٹھیکیدار بنائے، دوسرا حصہ کوئی اور تیسرا کوئی اور بنائے، تو پتہ چل جائے گا کہ کام میں فرق ہوگا۔ آسمان ساری جگہ سے ایک جیسا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کسی ایک نے بنایا ہے، کوئی اس میں حصے دار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور شریک ہیں تو پھر دکھاؤ نا کیا پیدا کیا ہے انہوں نے، کچھ تو بنایا ہوگا، ان کے کارنامے تو دکھاؤ، جو تم ان کے آگے اتنا سجدہ کرتے پھرتے ہو، بتاؤ کیا بنایا ہے انہوں نے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ میرے پاس کوئی کتاب پہلے سے نازل شدہ، کوئی ریفرنس قرآن کے علاوہ جو پچھلی کتابیں آئی ہیں، تورات، انجیل، کوئی آیت لا کر دکھا دو، کہیں لکھا ہو کہ کوئی اور بھی شریک ہیں، کسی اور کا بھی یہ کارنامہ ہے۔ اچھا اگر نہیں لا سکتے، او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، تو کوئی اور روایت انسانی علم میں سے کوئی ثابت شدہ بات لا کر دکھا دو، کوئی ایسی معلومات، کوئی ایسا پروون چیز کہ اس سے پتہ چل رہا ہو۔ اچھا یہاں پر اسارہ کا مطلب لکیریں ہیں، تو حضرت عباس نے اسارۃ من علم کی تفسیر میں فرمایا کہ عرب میں ایک طریقہ تھا کہ وہ زمین پر لکیریں ڈال کر کسی چیز کو معلوم کرتے تھے۔ تو اس آیت کا مطلب کہ اگر دعویٰ تم کرتے ہو نا کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں اللہ کے سوا کسی اور کا بھی حصہ ہے، تو یا تو کوئی پچھلی کتابوں جو الہامی کتابیں تھیں اس میں سے لکھا ہوا ہو، یا پھر جو زمین پر لکیریں ڈال کر تم معلوم کرتے ہو چیزیں اس سے تمہیں پتہ چلا ہو، یا کوئی اور نالج ہے تمہارے پاس جس سے تم نے یہ بات ڈیرائیو کی ہو۔ آخر تمہارا سورس آف نالج کیا ہے جس سے تمہیں یہ بات پتہ چلی ہو کہ کوئی اور پارٹنر بھی ہے اللہ کا؟ کوئی تو سورس ہو نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمارے ماں باپ ان کی پوجا کیا کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے؟ آج آپ کسی شریک سے پوچھیں کیا جواب ہے ان کے پاس؟ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کیا پروف ہے ان کے پاس؟ کہاں سے لا رہے ہو تم یہ پروف؟ بس باتیں ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے پاس ٹھوس ثبوت یہ قرآن ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ہمارا جو دین ہے نا اس کی بیس بہت سٹرونگ ہے، کسی اور کے پاس ایسی بیس نہیں ہے۔ انہوں نے ہوا میں ہی اپنی عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں، اس لیے ان سے پوچھو تو وہ کتراتے ہیں، ان کے پاس کوئی پروف ہی نہیں ہے، وہ سالڈ بات ہی نہیں کر سکتے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ۔ پھر کھلا چیلنج دے رہا ہے قرآن۔ قرآن نے جس طرح سے ہمیں دلیلیں سکھائی ہیں نا کسی اور کے پاس نہیں ہے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہم اپنے مسلمان ہونے پر اتنا شرماتے رہتے ہیں، سہمے رہتے ہیں، جیسے پتہ نہیں ہم نے ہی غلط کیا ہے کچھ، باقی سارا جہان ٹھیک ہے۔ وہ بالکل جو بیس لیس لے کر گھومتے رہتے ہیں، جن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں، وہ بڑے مزے سے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ہم ڈرے رہتے ہیں۔ کانفیڈنس کے ساتھ جئیں کہ جس پر بھی میں ہوں وہ حق ہے، میرے پاس جو دلیل ہے کسی اور کے پاس وہ نہیں ہے، باقی تو سارے گھڑے ہوئے عقیدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ دین ایسا راسخ کر دے کہ ہم اس پر فخر محسوس کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔